اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے چیز کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا جس کے اندر نقصان ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر اسے مبارکباد دے رہے ہیں تو گویا آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ عمل قابل مبارک ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے یا جو جانور اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے ہیں ان میں سے ایک جانور وہ ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے یا غیر اللہ کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیا جائے یا اس جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے یا اس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتلایا ہے، جس عظیم طریقے کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور یہی وہ مذہب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارا دین، تمہارا مذہب اسلام رہے، اس بات سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر اگر آدمی کسی اور دین کی اتباع کرے تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی اتباع کرے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور ایسا شخص قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے بھیجا وہ دین دین اسلام کہلایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے
دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اس عظیم دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عقیدے بیان فرمائے جن کا دل سے تعلق ہے، کچھ باتیں ہیں جن کو دل سے ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، عملی طور پر اس کے مطابق کر کے دکھلانا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اوامر ہیں، اللہ کے کچھ احکام ہیں جنہیں بجا لانا ہے۔ اس دین کے اندر اللہ کی منع کردہ کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کی منفعت اور انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرمان ہیں، اللہ رب العالمین کے کچھ احکامات ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا تو فرما دیا لیکن اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ان چیزوں سے بچیں، یہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں، انسان کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے اندر انسان کی زندگی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر کھانے اور بغیر پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پاک چیزوں کو حلال قرار دیا ہے کہ وہ ان پاک چیزوں کو کھا سکتے ہیں، ان پاک چیزوں کو پی سکتے ہیں۔ جو خبائث اور گندی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کا نافرمان اور گنہگار بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کا فرما بردار بندہ بنائے، نافرمانی سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، جو چیزیں ہم لوگ عام طور پر اپنے استعمال میں لاتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، ان چیزوں کے حلال اور حرام کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عقد اور وعدہ کرو اس عقد و پیمان کو تم پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، بہیمۃ الانعام یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا نام بیان کیا جائے گا۔ بہیمۃ الانعام گائے، بکری اور اونٹ کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اونٹ، گائے اور بکریاں یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کی سواری کرنا تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، اس میں سے جو حرام ہے اس کی تلاوت تم پر کی جائے گی، اس کو تمہارے سامنے بیان کیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن تم حالت احرام میں رہو تو ایسی صورت میں کسی بھی جانور کے شکار کا ارادہ نہ کرنا، کسی بھی جانور کے شکار کی کوشش نہ کرنا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے عہد و پیمان کو مکمل کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا کہ بہیمۃ الانعام ہم مومنوں کے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے حالت احرام میں یعنی حج یا عمرے کے لیے جب جا رہے ہیں اور ہم حالت احرام میں ہوں تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم شکار نہ کریں، اس حالت میں شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی شکار کرے تو اس کے بدلے میں اسے فدیہ دینا ہوگا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ تو ان جانوروں کا حکم بیان کرنے کے بعد اس کے بعد کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، ان جانوروں میں سے جو خود سے مر جائے، جو مردار ہو جائے، وہ تمہارے لیے حرام ہے، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بکری ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی جانور اپنی طبیعی موت مر جائے اور اسے ذبح نہ کیا جائے
تو یہ مردار کہلاتا ہے، اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ وَلَحْمُ الدَّمْ، اسی طریقے سے جانور کے ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے، اس خون کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، یعنی بہتا ہوا خون، یہ خون بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ مردار جائز نہیں ہے، آدمی اسے نہیں کھا سکتا، لیکن زمانہ جاہلیت میں جو جانور خود سے مر جاتا تھا لوگ اسے کھایا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مردہ کھانے سے منع فرمایا اور اسے حرام قرار دیا، تو زمانہ جاہلیت کے جو مشرکین تھے ان مشرکوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ہاتھ سے جو مارتے ہو اسے کھاتے ہو اور جسے اللہ نے مار دیا ہے اسے نہیں کھاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی بذات خود مر گیا ہو، اسے مت کھاؤ۔ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ وہ ایک گندی چیز ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، شیطان اپنے ولیوں پر وحی کرتا ہے، یعنی مشرکین کا یہ کہنا کہ جس جانور کو تم مارتے ہو اسے کھاتے ہو، جسے اللہ مار دے اسے تم نہیں کھاتے، یہ شیطان کی وحی ہے، اور شیطان نے یہ وحی اپنے ولیوں پر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم شیطان کے ان ولیوں کی بات مان لو گے، یعنی ان کے کہنے پر مردہ کھا لو گے، تو ایسی صورت میں تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی، وہ بھی اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةِ، اسی طریقے سے اگر کسی جانور کی جان دم گھٹنے سے چلے جائے، پھانسی لگ جائے یا پانی میں ڈوب جائے، گلا گھونٹ کر اسے مار دیا جائے یا خود بخود مر جائے، تو اس جانور کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ والموقوذہ، اسی طریقے سے کسی جانور کو لاٹھی یا پتھر سے مار کر اس کی جان نکال دی جائے تو اس جانور کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ والمتردیہ، اسی طریقے سے اگر کوئی جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے تو اس جانور کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ والنطیحہ، اسی طریقے سے وہ جانور بھی حلال نہیں ہے جس جانور کو کسی دوسرے جانور نے اپنی سینگ سے مار کر ہلاک کر دیا ہو۔ سینگ مار کر جو جانور مر جائے اس جانور کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ وما اکل السبع، اسی طریقے سے کسی ایسے جانور کا بھی کھانا جائز نہیں ہے جس جانور کو کسی درندے نے کھا لیا ہو اور اس کے کھانے سے وہ جانور مر گیا ہو۔ الا ما ذکیتم، ہاں ان جانوروں میں سے اگر کوئی جانور تم ذبح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، یعنی کوئی جانور اوپر سے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، یا اس کے اندر ابھی جان باقی تھی اس سے پہلے تم نے ذبح کر دیا، کسی جانور کا گلا گھونٹ گیا اور وہ مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر دیا، کسی جانور کو کسی جانور نے سینگ سے مار دیا، مرنے سے پہلے تم نے اسے ذبح کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی جانور پر کسی بھیڑیے نے یا کسی درندے نے حملہ کر دیا اور تم نے اسے زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا، اگر تم چاہو تو ان جانوروں کو کھا سکتے ہو۔ الا ما ذکیتم، جس جانور کو تم نے ذبح کر لیا ہو اسے کھا سکتے ہو۔ وما ذبح علی النصب، اسی طریقے سے وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے اس کو نہیں کھا سکتے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اسی طریقے سے تیر سے فال نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے اور فرمایا ذَلِكُمْ فِسْق، یہ سب کے سب بڑے گناہ ہیں، یہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں، آدمی کو اس سے دور رہنا چاہیے۔
تو زمانہ جاہلیت میں لوگ مردہ کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے اللہ نے مارا ہے، جسے انسان نے ذبح کیا ہے اسے انسان نے مارا ہے، لہذا اللہ نے جسے مارا ہے اسے کھانا چاہیے اور انسان نے جسے مارا ہے اسے بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا فتویٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے سے متعلق ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم نے کسی جانور کو ذبح کر دیا، اس جانور کے پیٹ میں بچہ تھا، اگر وہ ہم کو مردہ حالت میں ملے تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم نے اسے ذبح نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو ماں کے ذبح کرنے سے ذبح کرنے کا حکم مل جاتا ہے۔ یعنی ہم نے ماں کو ذبح کر دیا، اگر وہ بچہ اس ذبح سے مر جائے تو ایسی صورت میں کوئی اس بچے کو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی طبیعت نہیں کرتی تو وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک حلال کی بات ہے وہ حلال ہے۔ ماں کو ہم نے ذبح کر دیا تو وہ بچہ ماں کا ایک حصہ ہے، جس طریقے سے اس جانور کا گوشت کھانا درست ہے اسی طریقے سے اس بچے کا کھانا بھی درست ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اس حدیث کی روشنی میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو ماں کا حکم دیا کہ ماں کو ذبح کرنے سے اس بچے کو بھی ذبح کا حکم مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور مر جائے اس کا کھانا درست نہیں ہے، کیا اس جانور کو ہم بیچ سکتے ہیں؟ کیا اس جانور کی ہم چربی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور واقعہ اس طریقے سے ہے کہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک شخص نے اعلان کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شراب بیچنے سے، خنزیر بیچنے سے، مردہ بیچنے سے اور بتوں کو بیچنے سے منع فرماتے ہیں۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتہ، جہاں تک مردہ جانوروں کی چربی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس چربی سے ہم اپنی کشتیوں کو لیپتے ہیں، اسی طریقے سے اس چربی سے ہم چراغ جلاتے ہیں، کیا اس استعمال میں اسے لایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہوا حرام، ہرگز نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی کسی مردہ جانور کی چربی کسی دوسرے کام میں بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، اسے کسی بھی طریقے کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام قرار دیا تھا۔ یعنی زندہ جانور کی چربی کو بھی اگر وہ ذبح کر کے نکال لیں تو ان کے لیے حرام تھی، کیونکہ شریعتیں مختلف ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اس حرام کردہ چیز کو جما کر بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کے استعمال سے منع فرماتا ہے تو اس چیز کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے سے بھی اللہ رب العالمین منع فرماتا ہے۔ لہذا مردہ جانور کی چربی یا مردہ جانور کو کسی اور سے بیچنا جو لوگ کھاتے ہیں جائز نہیں ہے، مردہ جانور کے کسی بھی حصے کو بیچنا جائز نہیں ہے، مردہ جانور کی چربی اور دوسری چیزوں کو دوسرے استعمال میں لانا بھی جائز نہیں ہے۔ رہی چمڑے کی بات تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بکری مر گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، هل انتفعتم بإهابها،
کاش اس کا چمڑا نکال لیے ہوتے تو یہ اچھا ہوتا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ بکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چمڑے کو پانی اور چھال صاف کر دیتا ہے، یعنی اگر اسے صاف کیا جائے، دباغت دیا جائے تو یہ چمڑا استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اس کے چمڑے کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو مردہ حرام ہے، اس کا چمڑا نکال کر اگر کوئی آدمی اس سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے تو جائز ہے، لیکن مردے کو بیچنا، اس کے کسی حصے کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ مردے سارے کے سارے حرام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم مسلمانوں کے لیے 2 مردوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مسند احمد کی ہے اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے 2 مردے حلال قرار دیے ہیں۔ ایک مردہ مچھلی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحوت، مچھلی جو ہے اگرچہ کہ مردہ حالت میں ملے یا آپ اسے زندہ حالت میں پائیں، اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ چاہے اسے مسلمان شکار کرے، غیر مسلم شکار کرے، یا سمندر کے اندر یا پانی میں مردہ حالت میں ہمیں ملے، تمام حالتوں میں مچھلی کا کھانا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم لوگ ایک سفر پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے بھیجا تھا۔ ہم لوگ جب چلے تو ہمارے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں ہم لوگوں کا کھانا تھا۔ سفر لمبا تھا، سامان کم تھا، اس لیے ہر فوجی کو دن میں 1 کھجور دیا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ کہا کہ اسے ہم چوستے تھے، اس کی گھٹلی کو چوستے تھے اور اس پر پانی پیا کرتے تھے۔ سامان بالکل ختم ہونے کو تھا کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہوئی، دریا کے کنارے ایک بہت بڑی مچھلی آ کر گر گئی اور مچھلی مردہ حالت میں تھی۔ ہم نے کہا کہ اس کو استعمال کیا جائے یا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس وقت تک ابھی اس مردہ مچھلی کا حکم معلوم نہیں تھا۔ بعض نے کہا کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، ہمارے ساتھ کھانا نہیں ہے، مردہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک ہم لوگ اس مچھلی کو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگ موٹے ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 1000 کے برابر تھی۔ جب سفر ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا رزق ہے، سمندر کا مردہ حلال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے پاس اس کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دے دو۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس مچھلی کا ایک کانٹا سیدھے طور پر گاڑا گیا، اس کے نیچے سے ایک آدمی سب سے بڑے اونٹ پر سوار ہو کر آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مردے کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا مردہ حلال ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سمندر کا ہر مردہ جو کہ بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا، آدمی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ سمندر کا جو بھی مردہ ہے حلال ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ کچھ چیزیں سمندر کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ حرام ہیں، مثلا سمندر کا خنزیر ہے،
ان چیزوں کو بعض اہل علم نے جو ہے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مردہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے وہ ٹڈی ہے۔ ٹڈی عام طور پر ہمارے علاقوں میں نہیں کھائی جاتی، لیکن ٹڈی کا کھانا اسلام میں جائز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شریک رہے اور ان 7 غزووں میں ہماری غذا ٹڈی ہوا کرتی تھی۔ ٹڈی یہ پتنگا ہے جو اڑتا ہے، جو بڑا سا ہوتا ہے، اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مردہ یا زندہ کھایا جا سکتا ہے اور عرب ممالک میں اسے کھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت نہیں کرتی تو وہ اسے حرام نہ کہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنے والا بس اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو وہ اسے نہ کھائے، لیکن اس کے حلال ہونے کا انکار نہ کرے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ان میں سے ایک چیز بہتا ہوا خون ہے۔ بہتے ہوئے خون کو اللہ تبارک و تعالی نے ناپاک کہا ہے۔ جو خون جانور کے ذبح کرنے کے بعد بہتا ہے اسے کھانا درست نہیں ہے، اس کا بیچنا درست نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو وہ خون دینا بھی درست نہیں ہے جو اسے کھاتا ہو۔ کچھ لوگ جانور کے ذبح کرتے وقت جو غیر مسلم ہوتے ہیں اس خون کو لینا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ خون ان کو بھی نہ دے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ حرام چیز کسی کو نہیں کھلانی چاہیے، کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک گوشت کے ساتھ لگے ہوئے خون کا مسئلہ ہے یہ جائز ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون کہا ہے۔ اگر صرف خون کہہ دیتا تو رگوں میں بچا ہوا خون بھی حرام ہو جاتا، تو ایسی صورت میں گوشت کھانا ناممکن ہوتا۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ہانڈیوں میں گوشت پکاتے تھے، اس پر خون لگا ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس خون کی وجہ سے اوپر کا پانی پیلا پڑ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو منع نہیں فرمایا، یعنی جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کے خون کو ہم لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، یعنی مردہ حرام ہے، 2 مردے حلال ہیں، ایک ٹڈی ہے، دوسرا مچھلی ہے۔ اسی طریقے سے خون حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 2 خون ہم لوگوں کے لیے حلال قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک تلی ہے اور دوسرا جو ہے کلیجی ہے۔ یہ حقیقت میں خون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے کھانے کی اجازت دی ہے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وحلت لنا میتتان ودمان، 2 مردے اور 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں۔ فاما المیتتان، رہے وہ 2 مردے، الجراد والحوت، ایک تو ٹڈی ہے دوسرا مچھلی ہے، واما الدمان فالکبد والطحال، اور جہاں تک 2 خونوں کی بات ہے ان میں سے ایک کلیجی ہے اور دوسرے جو ہے تلی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ گوشت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کیا ہے کہ اس کا گوشت چاہے آدمی ذبح کر کے استعمال کرے یا بغیر ذبح کے استعمال کرے، اسے مردہ استعمال کرے یا جو ہے اسے ذبح کر کے استعمال کیا جائے، ہر حال میں اس کا گوشت ناپاک اور ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گوشت حرام ہے اور اس کی دوسری چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ خنزیر اور سور کی کسی بھی چیز کو استعمال میں لایا نہیں جا سکتا، یہ مکمل طور پر نجس اور ناپاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حرام سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت اتاری ہے، اس شریعت کے اندر پاکی اور صفائی کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ خنزیر ایک ناپاک جانور ہے،
اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ آدمی جس چیز کو کھاتا ہے اس کی کچھ طبیعتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو آدمی اونٹ کا گوشت کثرت سے کھائے اس کے اندر سختی کا مزاج آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی خنزیر کا گوشت استعمال کرے اس کے اندر دناعت اور شرم و حیا مکمل طور پر مر جاتی ہے۔ وہ آدمی ذلت کی زندگی کو برداشت کر لیتا ہے، اپنی جو محرم عورتیں ہیں اس پر سے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، شہوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ناپاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ جو جانور جائز قرار دیے گئے ہیں ان جانوروں میں سے اگر کوئی جانور ناپاک چیزیں کھاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، مرغی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں اگر اس کی غذا ہے تو ایسی صورت میں اس جانور کو جلالہ کہا جاتا ہے۔ اور جلالہ کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ جلالہ یعنی ایسا جانور جس کی غذا ناپاک چیزیں ہوں، جیسے گٹر میں چرنے والی مرغیاں، اسی طریقے سے گندگی کھانے والے گائے اور بھینس اور اونٹ، تو اس کے گوشت کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الجلالۃ والبانھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانور کے گوشت اور اس کے دودھ سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے گندگی کھانے والی مرغی کا انڈا بھی جو ہے کھانا درست نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی کھانے والے اونٹ پر سواری کرنے سے منع فرمایا، اس کے گوشت سے منع فرمایا، اس کے دودھ سے منع فرمایا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگر گندگی کھانے والی مرغی کو ذبح کرنا چاہتے تو کم از کم 3 دن تک اسے باندھے رکھتے تھے، اسے پاک غذا دیتے تھے، پھر اس کے بعد اسے ذبح کرتے تھے۔ جو جانور گندگی کھاتا ہے اس کی غذا گندگی ہے تو اس جانور کو ذبح کر کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آدمی استعمال کرنا چاہے تو کچھ دن تک اسے پاک غذا کھلائے، پھر اس کے بعد اس جانور کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جن جانوروں کا گوشت کھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یا جو جانور اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک جانور وہ ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یا غیر اللہ کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیا جائے، یا اس جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یا اس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے۔ ان تمام چیزوں میں فرق ہے۔ سب سے پہلی بات ہے جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، کسی بت کے نام پر ذبح کیا جائے، کسی مزار کے نام پر ذبح کیا جائے، کسی درخت کے لیے ذبح کیا جائے، کسی جن کے لیے ذبح کیا جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا کرنے والا مشرک ہے، اس کا گوشت ناپاک اور حرام ہے۔ اگر جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے لیکن اس جانور کو ذبح کرنے کا مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہو، جیسے کسی آستانے پر بسم اللہ کہہ کر مرغہ ذبح کیا جائے لیکن پہلے ہی سے اس مرغے کو غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس مرغے کا گوشت بھی حرام ہے، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی جانور کو غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا جائے، اگرچہ کہ اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، وہ جانور جو ہے درست نہیں ہے، اس جانور کا کھانا درست نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ذبح علی غیر اسمہ ما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس کے مفہوم میں بیان فرماتے ہیں جسے اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، جیسے کسی آستانے پر ذبح کیا جائے، یا کسی اللہ کے شریک کے نام پر ذبح کیا جائے، یا کسی فال کے لیے ذبح کیا جائے، تو یہ سب کے سب اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں اور ان جانوروں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
کسی ایسے جانور کا گوشت کھانا درست نہیں ہے جس جانور کو کسی ایسی جگہ پر ذبح کیا جائے جہاں پر شرکیہ کام اور شرکیہ امور ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ میں ایک جانور کو فلاں جگہ پر ذبح کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اس جگہ پر مشرکین کے بتوں میں سے کوئی بت ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس جگہ پر زمانہ جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی ایسی جگہ پر اگر جانور ذبح کیا جائے، اگرچہ کہ اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، لیکن آدمی ایسی جگہ پر ذبح کر رہا ہے جہاں پر بت ہیں، یا ایسے جگہ پر ذبح کر رہا ہے جہاں پر مشرکوں کی عیدیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر دل کا تعلق اس جگہ سے جڑ جانے کی وجہ سے اس جگہ پر جانور ذبح کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے، اور اللہ نے پیدا کیا ہے، یہی حق ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے ان جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن جانوروں کے کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی فہرست درندوں کی ہے۔ درندوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک قاعدہ بتلا دیا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس درندے کے کھانے سے منع فرمایا جس کے ناب یعنی کونچلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کونچلیوں والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ اس میں شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ سب کے سب داخل ہوتے ہیں۔ شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ سب ایسے جانور ہیں ان کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ان کے چمڑوں پر بیٹھنا اور ان کے چمڑوں کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یحل ذو ناب، سنو کہ کوئی ایسا جانور حلال نہیں ہے جس کی کونچلیاں ہوں، جیسے کتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے۔ ولا الحمار الاہلی، اسی طریقے سے جو گھریلو گدھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت سے بھی منع فرمایا ہے۔ غزوہ خیبر تک یعنی ہجرت کے 7ویں سال تک گدھوں کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر بہت سارے گدھے ذبح کر دیے گئے اور ان کی دیگیں چڑھائی گئیں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، کہا ہلکت الحمر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گدھے ختم ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے اکلت الحمر، گدھوں کو کھا لیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کہنے کے لیے بھیجا، کسی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو گدھے اور خچر کے گوشت سے منع فرماتے ہیں۔ لیکن جہاں تک گھوڑے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث ابو داود میں ہے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں وَأَذِنَ لَنَا فِي لَحْمِ الْخَيْلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت کو کھانے کی اجازت عطا فرمائی، یعنی اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں میں سے ہر اس پرندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے جس کے پنجے ہوں، جو اپنے پنجے سے پکڑتا ہے، جیسے کوا ہے، چیل ہے، باز ہے، ان کا شکار پنجوں سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گوشت سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے جانور ہیں
جن کی طویل فہرست ہے۔ اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ اگلے خطبوں میں اس کا بیان ہوگا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلال روزی عطا فرمائے، حلال کھانے کی اللہ توفیق دے، حرام سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرمایا، ناپاک اور خبائث کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں پر حرام قرار دیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، حرام سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزوں میں سے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا اور جسے حرام قرار دیا، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ بہیمۃ الانعام کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دیا، جس میں اونٹ، گائے اور بکری شامل ہیں۔ اس میں سے جو مر جائے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا درندہ کھا لے یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے، ان تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا۔ بہیمۃ الانعام کے علاوہ دوسرے جتنے جانور ہیں، ان جانوروں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتلایا کہ ہر وہ درندہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کونچلیاں عطا فرمائی ہیں، وہ امت محمدیہ کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل ذی ناب من السباع، ہر کونچلیوں والے درندے کو حرام قرار دیا گیا، جس میں شیر، چیتا، بھیڑیا، اس قسم کے سارے جانور شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے ہاتھی کو کونچلیوں والے جانوروں میں شمار کر کے حرام قرار دیا ہے، اور ہاتھی کو حرام قرار دینے کے لیے اہل علم نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ سے بھی دلیل لی ہے، کیونکہ یہ خبیث اور مستقذر یعنی گندی چیز لگتی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھی مسلمانوں کی غذا میں سے نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بندر کو بھی اہل علم نے درندوں میں شامل کیا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کے اندر خنزیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا تھا۔ یہ ایک منسوخ قوم کی شکل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو اگر بندر کی شکل میں بدلاتا تو ایسی صورت میں ایک ناپاک چیز ہے، اسی لیے اہل علم نے اسے بھی محرمات میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ
خشکی پر پائے جانے والے جانوروں میں سے جو جانور کونچلیوں والا نہیں ہے ایسے جانور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ جن کے حلال ہونے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے، اس میں سے ایک خرگوش ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خرگوش کا شکار کیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا، مروہ کے پاس ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرگوش کو ذبح کیا، اس کا ایک ران اور سامنے کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو ہدیے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خرگوش حلال ہے، اور یہ چیز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استعمال کی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ مرغی کے سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بخاری شریف میں معروف ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دسترخوان پر مرغی رکھی ہوئی تھی، ایک آدمی دسترخوان سے الگ ہو گیا یا دور بیٹھ گیا، اس کو جب کھانے کے لیے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندا کھاتے دیکھا ہے، اسی لیے میری طبیعت نہیں کرتی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مرغی حلال ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غذاؤں میں سے ہے۔ اسی سے نکلا ہوا انڈا شریعت اسلامیہ میں حلال ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آئے اسے اتنا اجر ملتا ہے جتنا اونٹ کی قربانی کرنے والے کو ملتا ہے، جو دوسری ساعت میں آئے، دوسری گھڑی میں آئے، اسے گائے کی قربانی کے برابر اجر سے نوازا جاتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آئے اسے بکرے کی قربانی کا اجر دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آئے مرغی کے ہدیے اور مرغی کے قربانی کا یا مرغی کے عطیے کا اجر دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آئے اسے انڈے کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کا یہ اصول ہے کہ جن جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ان جانوروں کا کھانا، ان جانوروں کا گوشت استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، خمس من الدواب کلہن فواسق، 5 قسم کے جانور یہ سب گندوں میں شامل ہوتے ہیں، فسق میں شامل ہوتے ہیں، انہیں حالت احرام میں بھی اور حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص انہیں دیکھے اسے مار دے، یہاں تک کہ وہ اگر حالت احرام میں ہو یا وہ حرم کی سرزمین پر ہو، کیونکہ حرم کی سرزمین پر کسی بھی جانور کا شکار جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حدود حرم میں کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، بطور فدیے کے اس جانور کے برابر ایک دوسرے جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر ہرن کا شکار کیا تو بدلے میں ایک بکری قربانی کرنی پڑے گی، اگر کسی نے نیل گائے کا شکار کیا تو اسے بدلے میں فدیے کے طور پر، جرمانے کے طور پر گائے کی قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن 5 قسم کے جانور ایسے ہیں
انہیں حدود حرم کے اندر بھی مارا جا سکتا ہے، حالت احرام میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغراب، اس میں سے ایک کوا ہے، والحدأ، اسی طریقے سے چیل ہے، والعقرب، اور بچھو ہے، والفأرہ، اسی طریقے سے چوہا ہے، والکلب العقور، اسی طریقے سے پاگل کتا ہے، کاٹنے والا کتا ہے۔ ان جانوروں کو حالت احرام میں حدود حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو جن جانوروں کے مارنے کی شریعت میں اجازت دی گئی یا مارنے کا حکم دیا گیا، شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اگر وہ مال ہوتا یا اس سے استفادہ ممکن ہوتا تو شریعت اسے برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جاتا۔ اسی طریقے سے سانپ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ کو دیکھا جائے تو اسے مار دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص سانپ کے بدلہ لینے کے خوف سے اسے مارنا چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سانپ کو مار دیا جائے تو ناگ کے بدلے میں ناگن آ کر بدلہ لے لیتی ہے۔ یہ جاہلانہ عقائد ہیں، اسلام ان عقائد سے مسلمانوں کو دور رکھتا ہے۔ اگر آدمی اپنے اندر استطاعت پاتا ہے کہ سانپ کو دیکھ کر قتل کرے تو اسے قتل کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا، خصوصیت کے ساتھ دو نقطوں والے سانپ کو اور دم کٹے سانپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عورت کے پیٹ سے حمل کو گرا سکتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کی نگاہوں کو اچک سکتا ہے، اسی لیے اسے دیکھا جائے تو مار دیا جائے۔ تو جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ان جانوروں کا گوشت حرام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے جن جانوروں کے مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کی جان لینے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اس جانور کا گوشت بھی جائز نہیں ہے، اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈاکٹر آیا، ایک علاج کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوا میں مجھے مینڈک کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا مجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کی جان لینے سے منع فرمایا۔ اس سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ مینڈک حرام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ میرے محترم بھائیو، اگر مختصر انداز میں کہا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے کچھ جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا، وہ حرام ہو گئے، جن جانوروں کو مارنے سے منع کیا گیا وہ بھی حرام ہو گئے۔ اگر کسی چیز کے اندر کسی حرام جانور کی کوئی مقدار مل جائے تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر ان دنوں میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ صابن ہیں یا کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے پیسٹ ہے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں، اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے یا کسی حرام جانور کی چربی استعمال ہوتی ہے، ان کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ جب سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھا گیا تو اس میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر خنزیر کا کوئی ذرہ چاہے گوشت کی شکل میں، چاہے چربی کی شکل میں، چاہے ہڈیوں کے پاؤڈر کی شکل میں، اگر کسی بھی چیز کے اندر استعمال کیا گیا ہے، وہ چیز کھانے پینے کی ہے تو اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر وہ چیز جسم پر ملنے کی ہے، کوئی تیل ہے، کوئی کریم ہے، تو اس کا استعمال حرام ہے، اسے جسم پر نہیں لگایا جا سکتا۔ صابن ہے تو اس صابن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ خنزیر
یا کسی حرام جانور کا کوئی حصہ کسی بھی چیز کے اندر استعمال کیا گیا ہے تو اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں اگر معلوم نہیں ہے، صرف مشکوک بات ہے، شک کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ آدمی اس کے سلسلے میں اگر تحقیق کر سکتا ہے، اس پر لکھی ہوئی جو معلومات ہے اس معلومات سے اسے پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز استعمال کی گئی ہے تو اس چیز کو استعمال نہ کرے۔ اسی طریقے سے موثوق ذرائع سے اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں منتج کے اندر، فلاں پروڈکٹ کے اندر گندی چیز استعمال کی گئی ہے، حرام چیز استعمال کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال نہ کرے۔ یہ فتویٰ جو ہے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ چیز جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں کسی ایسے ملک میں تیار ہوئی ہے جس کے اندر عام طور پر ایسے چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی ملک میں ہے جہاں پر عام طور پر ایسے چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا یا استعمال کی اجازت نہیں دی جاتی تو خواہ کا شک کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور پوچھا گیا کہ ایسے مطاعم، ایسے ہوٹل جس کے اندر ایسے ذبائح پیش کیے جاتے ہیں، ایسا گوشت پیش کیا جاتا ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہاں پر پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جن جانوروں کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے ان جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر ذبح نہ کیا جائے تو اس جانور کو نہیں کھایا جا سکتا، اور ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس جانور کی شہرک کو کاٹ دیا جائے یہاں تک کہ خون نکل کر اس جانور کی جان چلی جائے، اور یہی ذبح کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ ذبح بکری اور گائے کے ساتھ کیا جائے گا۔ جہاں تک اونٹ کی بات ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اونٹ کو نحر کیا جائے، یعنی اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی گردن کے نچلے حصے میں جو اس کی شہرگ ہوتی ہے اس رگ کو کاٹ دیا جائے، اس سے آسانی کے ساتھ اونٹ کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ جانور حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں۔ اگر کسی یہودی نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو مسلمان کے لیے حلال ہے کہ وہ اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اگر کسی نصرانی نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ، یہودیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہود، اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانی اگر کسی جانور کو ذبح کرے، مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے تو اس کا کھانا حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا ہے یا شریعت نے جس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ذبح نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اگرچہ کہ اسے مسلمان ہی کیوں نہ ذبح کرے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا تو وہ مردہ ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی جانور کو پانی میں ڈبو کر مار دیا تو وہ مردہ ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اگر کسی نے بجلی کا شاک لگا کر مار دیا ہے تو وہ مردہ ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ یہودی، مسلمان یا نصرانی اگر کسی جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کرے تو ایسی صورت میں اس جانور کا کھانا جو ہے درست ہے، حلال ہے۔ لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں
ان حالتوں کے اندر جانور کی شہرک کو کاٹے بغیر بھی وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، وہ بدک کر بھاگ گیا، آپ اس پر قابو نہیں پا سکے، آپ نے اس پر تیر چلایا یا تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی یا اس کے کسی حصے پر آپ نے وار کر دیا، اس سے وہ مر گیا تو وہ حلال ہے۔ یہی اس کا ذبح ہے اور یہی اس کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ شکار کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اللہ کا نام لے کر کسی ہرن پر تیر چلایا، تیر اس کے کسی بھی حصے پر لگ گیا، اس سے وہ مر گیا تو اسے کھا سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار میں اس بات کی رخصت دی ہے کہ آدمی اگر اپنے پالے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے اور کتے نے شکار کو پکڑا ہے تو ایسی صورت میں وہ حلال ہے۔ لیکن کتے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرائط بتلائے ہیں کتاب پاک کے اندر کہ کتے کو تعلیم دی جائے، اسے شکار کے لیے تیار کیا جائے، اس طریقے سے اس کی تعلیم ہو کہ اگر اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا جائے تو شکار کو پکڑے لا کر آپ کے حوالے کر دے، اگر شکار کے قریب ہو جائے اس کے بعد بھی آپ نے اسے واپس بلا لیا تو وہ واپس آ جائے۔ اس کتے کو کلب معلم کہا جاتا ہے، یعنی سکھایا ہوا کتا۔ اگر آدمی نے شکار کی غرض سے کتے کو پالا ہے اور اسے تعلیم دیا ہے تو یہ جائز ہے، اس کا شکار جائز ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ تو شکار کے حکم میں بدکا ہوا جانور ہے، اگر کسی کا جانور بدک کر بھاگ جائے، اس نے اسے قابو پانے کے لیے اس پر حملہ کیا، اس پر وار کیا، اس سے وہ مر گیا تو وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات ہم کر رہے تھے ان مطاعم کے بارے میں، ان ہوٹلوں کے بارے میں جس میں گوشت پیش کیا جاتا ہے اور گوشت کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں کہ اسے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا شریعت اسلامیہ کے خلاف ذبح کیا گیا ہے۔ تو اس کی اہل علم نے 3 شکلیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس میں پیش کیا جانے والا گوشت شریعت اسلامیہ کے تحت ذبح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ جس شریکے کا یہ مطعم ہے، جس کمپنی کا یہ مطعم ہے، اس کمپنی کے لوگ یہاں کے جانوروں کو یا مرغیوں کو شاک دے کر مارتے ہیں یا پانی میں ڈبو کر مارتے ہیں یا اسے ذبح نہیں کیا جاتا، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو تو اس کا کھانا درست نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر شک کی بنیاد پر ہیں اور یہ گوشت ایسے ممالک سے آتا ہے جہاں پر اکثریت غیروں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے، یہود و نصارہ بھی نہیں ہے، مجوس یا عبادت الاوثان، یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے بتوں کے پجاری ان شرکات کے اندر کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو شک ہے تو کھانے سے آپ پرہیز کریں، لیکن جو آدمی کھا رہا ہے آپ اسے حرام بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اسلام سے ابھی ابھی قریب ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا اسلام سے قریب کا زمانہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، ہماری بستیوں میں رہتے ہیں، غیر مسلم ہیں اور ہم کو گوشت ملتا ہے، ہم جانتے نہیں کہ اس گوشت کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے یا اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤ۔ اگر صرف شک کی بنیاد پر ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اسے غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسے دوسرے پر حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن تقوی کی بنیاد پر، احتیاط کی بنیاد پر آپ اس سے باز آنا چاہتے ہیں تو شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی، آپ باز آ سکتے ہیں۔
بلکہ آدمی کے دین کے لیے بہتر ہے کہ ایسے مشکوک گوشت سے دور رہے جس کے اندر شک ہے کہ اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا یا غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اگر شک ہے تو شک کی بنیاد پر آدمی دور رہے، یہ اس کے دین کے لیے بہتر ہے، لیکن کسی پر اسے جو ہے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایسے ہوٹلز جس کے اندر کھانے پینے کے ساتھ شراب پیش کی جاتی ہے، آدمی کو حتی الامکان اس سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چارہ نہیں ہے، وہاں پر آپ کو حلال کھانا بھی میسر ہے اور آپ کو کوئی دوسرا مطعم نہیں مل رہا ہے، آپ مجبوری کی حالت میں ہیں، تو وہاں سے پاک اور حلال چیزیں آپ خرید کر کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان برتنوں میں وہ چیز نہ دی جائے جس میں شراب یا حرام چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کی زمین پر زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں وہاں پر ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہیں ملتے، ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان برتنوں کے علاوہ اگر تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے، یعنی مجبوری کی حالت ہے، تو ایسی صورت میں ان کے برتن کو دھو کر استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں میں سے وہ چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کی جانب سے ان کی عیدوں میں مسلمان کو بطور ہدیے کے دی جاتی ہیں۔ پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، کوئی گوشت کی شکل نہیں ہے، مٹھائی کی شکل میں یا دوسری شکل میں اگر کوئی غیر مسلم اپنے عید کے موقع پر کسی مسلمان کو گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز ہدیے کے طور پر دیتا ہے یا کھانے کی دعوت دیتا ہے یا پارٹی میں بلاتا ہے، تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں شرکت کرے یا اس کے ہدیے کو قبول کرے، کیونکہ اس قسم کے ہدیے کو قبول کرنا ان کے عید کے موقع پر ان کی تکریم اور ان کی عزت کرنے کے برابر ہے، اور اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اس آیت کریمہ کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی عظمت اور سربلندی کا اعلان فرمایا ہے۔ ہر وہ قانون جو اسلام کے قانون کے خلاف ہے، مسلمان کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی اسے صحیح قرار نہیں دے سکتا۔ اگر آپ اس کا ہدیہ قبول کر رہے ہیں، کرسمس کے موقع پر اسے مبارکباد دے رہے ہیں، تو گویا آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ عمل قابل مبارک ہے۔ آپ کا صلیب کو سجدہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ مبارکبادی کے لائق ہے اور یہ صریح کفر ہے۔ اسی لیے ان کے عید کے موقع پر دیے جانے والے نہ تحفے قبول کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کی دعوتوں میں شرکت کی جائے گی۔ اگر عید کے علاوہ دوسرے موقعوں پر وہ دعوت دے تو ایسی صورت میں آپ اس کے پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں تو ایسی صورت میں اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی دعوت قبول فرمائی ہے، ان کے ہاں آپ نے کھانا کھایا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے خریدا ہے اور بیچا ہے، لیکن عید کے موقع پر مبارکبادی دینا یا ان کے ہدیے یا تحفے تحائف کا قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ تو یہود و نصارہ ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی چیزوں کو بھی قبول کرنے سے منع فرمایا ہے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف کرتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ اہل بدعت اپنی بدعت کے موقع پر اگر کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی، اس کے تحفے تحائف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی صاف تعلیمات ہیں، آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جب سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا کہ یہود و نصارہ
یا ہندوس یا اسی طریقے سے غیر مسلموں کی عید کے موقع پر دیے جانے والے کھانے قبول کیے جا سکتے ہیں، ان کے کھانے کھائے جا سکتے ہیں یا نہیں کھائے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر آدمی مبارکبادی دیتا ہے تو سب سے کم درجہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے سلسلے میں آدمی کو ایک چیز اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ اسی لیے سونے چاندی کے برتنوں کی تجارت یا اس میں کھانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ خصوصاً جو لوگ سونے اور چاندی کی تجارت کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے ملک میں چونکہ ہندو ان برتنوں کو استعمال کرتے ہیں، چاندی کے برتن وہ لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، آدمی کو اپنی تجارت کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی تواضع اور خاکساری کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، آکل کما یأکل العبد، جیسے ایک بندے کو کھانا چاہیے اس طریقے سے میں جھک کر تواضع کے ساتھ کھاتا ہوں، اور جیسا ایک بندے کو رہنا چاہیے اس طریقے سے میں رہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اسی لیے آدمی کو ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ ٹیک لے کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہاتھ کا ٹیک لگا کر کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، آدمی کو اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان میں سے کھڑے ہو کر کھانا اور کھڑے ہو کر پینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو وقت ضرورت آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلے مکہ سے بالکل قریب تھے اور لوگ روزے کی حالت میں تھے، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے مشقت کی شکایت کی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ سفر کی حالت میں رمضان کے دنوں میں اگر لوگ حاجت محسوس کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک گلاس پانی منگوایا، اونٹ کی پیٹھ پر آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو گلاس دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزے میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، جو لوگ ابھی بھی روزے پر ہیں وہ نافرمان ہیں، جو لوگ ابھی بھی روزے پر ہیں وہ نافرمان ہیں۔ یعنی میں نے روزہ توڑ دیا، میں نے شریعت کا حکم بیان کر دیا، تو اس کے بعد کس کی جرأت ہوتی ہے کہ پھر بھی روزہ مکمل کرے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد آدمی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر زمزم کے کنویں کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کھینچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، کھڑے ہو کر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ تو اس سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر ضرورت کے تحت پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے مسائل میں سے ایک اہم اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کے اندر تبذیر اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین
کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ فضول خرچی کا مطلب ہے حلال چیز کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا۔ جو چیز حقیقت میں حلال ہے، ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جانا اس چیز کے اندر فضول خرچی ہے۔ حرام چیز کے اندر خرچ کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اور اسلام کی تعلیم ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے مناسب ہے، دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آدمی فخر کے طور پر یا مہمان نوازی کے طور پر دو آدمیوں کے آنے پر 10 آدمیوں کا کھانا طلب نہ کرے، باقی کھانے کو زبالے میں یا کچرے کے ڈبے میں پھینک نہ دے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نے روٹی کے ٹکڑے کو کچرے میں پھینک دیا، روٹی کے ٹکڑے سے اپنے بچے کی غلاظت اس نے صاف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھوکا رکھا، کھانے سے اللہ رب العالمین نے اسے محروم رکھا، یہاں تک کہ 2-4 دن گزر گئے، مجبور ہو گئی اسی روٹی کے ٹکڑے کو صاف کر کے اسے کھانا پڑا۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ آدمی مہمان کی عزت کرے، آئے ہوئے شخص کی عزت کرے، لیکن حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے۔ زیادہ کھانا طلب کرے، اسے صحیح انداز میں تقسیم کرے، جو بقیہ کھانا ہے اسے محتاجوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس کی حفاظت کرے، اسے ضائع نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ کھانے پینے کے مسائل میں سے کچھ مختصر مسائل یہ ہیں کہ آدمی کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو شخص اس میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ دوسری روایت میں اس کی تعلیل بیان کی گئی کہ جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ پیاز اور لہسن یہ حلال چیزوں میں سے ہیں۔ بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا اس کھانے کے اندر پیاز تھی، یعنی پیاز اور لہسن حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نباتات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فروٹ، پھل، اگنے والی ساری سبزیاں، یہ سب کے سب حلال ہیں۔ اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو جائے۔ اس میں سے تمباکو ہے جو کہ اگنے والی چیزوں میں سے ہے، لیکن وہ نقصان دہ ہے، اسی لیے حرام ہے۔ تو پیاز اور لہسن یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن اس کے کھانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ پھر کیسا استعمال کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا کر اس کی بو کو مار دیا جائے، یعنی جب پکایا جائے گا تو اس کی بو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اسے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی یہاں پر یہ سوچ سکتا ہے کہ پیاز اور لہسن جیسی حلال چیز کو اگر کھا کر آدمی صرف بدبو کی وجہ سے مسجد کے قریب نہیں آ سکتا تو ان لوگوں کا جرم کتنا بڑا ہوگا جو مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں یا بیڑی پیتے ہیں، جبکہ وہ حرام ہے، مکروہ نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ اس کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ اس میں نشہ ہے، اس کے اندر فضول خرچی ہے، اس کے اندر صحت کی تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اور دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ سگریٹ کے اندر نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچنے والی کمپنی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے چیز کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا جس کے اندر
نقصان ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنے مرتبہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ اسے حرام سمجھ کر اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال کرے تو بے شک اس چیز سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس میں مبتلا ہیں انہیں اس چیز سے آزاد فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مختصر سے مسائل ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کی حلال اور حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال لقمہ کھلائے، حرام کے ہر لقمے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، نافرمانی سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ایک مختصر سی بات جس کا بیان کرنا باقی رہ گیا وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمندری جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردہ حلال ہے۔ یعنی اس جانور کو آپ شکار کریں یا مردہ شکل میں پالیں، سب کا سب جائز ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں سے کوئی بھی جانور حرام نہیں ہے سوائے ان جانوروں کے جن کا وضاحت کے ساتھ سنت میں ذکر کیا گیا، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ مینڈک کو مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیکڑا ہے، جھینگا ہے، مچھلی کی مختلف شکلیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں، جو کھانا چاہتا ہے کھا سکتا ہے۔ حلال و حرام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کچھ لوگ جو کسی نئی چیز کے حلال ہونے کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد کچھ الفاظ ان کے زبان سے نکل بھی جاتے ہیں، جبکہ انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر شہد کو حرام فرما لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ پر حلال کیا ہے اسے آپ کیوں کر حرام کر سکتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنے بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس طریقے سے کرنا آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلال چیز کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ تو جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا حلال ہونا ثابت ہو جائے آدمی اسے حلال سمجھے، اگر اس کی طبیعت نہیں کرتی تو واجب یا ضروری نہیں ہے، اس کے چھوڑنے سے آدمی جو ہے کافر نہیں ہو جاتا، وہ نہ کھائے لیکن اس کے حلال ہونے کا انکار نہ کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔